میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان اور قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں۔ پھر صفا سے چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف چلے۔ صحیح کے راستے میں 2 سخت ستون ہیں جن کے درمیان مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، خواتین نہ دوڑیں۔ مروہ پر پہنچتے ہی صفا کی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دعا مانگے۔ اس طرح ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح چوتھا کلمہ اور سب ستون کے درمیان تیز چلنے والے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر کہتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اب احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال مڈوائیں گے یا ترشوائیں گے، جبکہ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل کرنے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے، جو کہ عام کپڑوں میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے ایام کا انتظار کیجیے۔ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کی صبح یا 7 ذی الحج کی رات کو اپنے قیام گاہ سے احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج کے 5 دن جو مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر مینا میں گزریں گے، ان دنوں کے لیے صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے جائیں جس کی ضرورت ہو۔ باقی سارا سامان مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہی چھوڑ جائیں۔ مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے بسیں مکتب کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں جو آپ کو مینا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی۔ اپنے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارے وغیرہ کے پتے کا کارڈ پہلے ہی معلم کے مکتب سے حاصل کر لیں۔ 8 ذی الحج کو مینا پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں۔ رات مینا میں قیام کریں۔ مینا میں ٹوائلٹ کی تعداد محدود ہوتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ کھانے پینے میں احتیاط برتیں تاکہ ٹوائلٹ کا استعمال کم سے کم ہو۔ دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکتب کی فراہم کردہ بسوں میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ تلبیہ، تکبیر، تشریق، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں۔ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل تک عرفات میں قیام ضروری ہے۔ عصر سے غروب آفتاب کا وقت آپ کے حج کا قیمتی ترین وقت ہے۔ ہو سکے تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر استغفار کریں اور دعائیں مانگیے۔ یہ وقوف عرفہ ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جائیں گی اور رات مزدلفہ میں کچھ آرام کر لیں اور ذکر اور دعاؤں میں رات گزاریں۔ مزدلفہ کے میدان سے ہی شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا ہوگی۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ کریں۔ وقوف مزدلفہ حج کا واجب ہے۔ اس کے بعد مینا روانہ ہوں گے۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرہ یعنی شیطان کے قریب پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور بڑے جمرہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے کوپن فروخت کیے جاتے ہیں اور قربانی کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال مڈوائیں یا ترشوائیں، پھر غسل کریں، جبکہ خواتین 1 پور کے برابر بال کٹوائیں۔ اپنے روزمرہ استعمال کے کپڑے پہن کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ طواف زیارت 11 اور 12 ذی الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ 12 ذی الحج کو طواف زیارت غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا تو دم دینا ہوگا۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر واپس مینا آنا ہوگا۔ 11 اور 12 کو مینا میں قیام کریں اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں اس ترتیب سے ماریں کہ پہلے چھوٹے، پھر درمیانے،
پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکر کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ معزز عازمین حج کے دوران اپنی اور دوسرے حجاج کرام کی جان کی حفاظت بھی کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بے پناہ ہجوم ہوتا ہے اور بعض اوقات دھکم پیل میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے سعودی حکومت ہر سال مناسب اقدامات کرتی ہے، لیکن حجاج کرام کے لاپرواہی اور ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کنکریاں مارتے وقت بہت سے حاجی ناگہانی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جمرات یعنی کنکریاں مارنے کی جگہ کو اثر نو تعمیر کیا ہے تاکہ حجاج کرام سہولت کے ساتھ کنکریاں مار سکیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں جو یہ ہیں: حجاج کرام کو جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے مقررہ اوقات میں گروپوں کی شکل میں بھیجا جائے گا۔ کنکریاں مارنے کے اوقات کی تفصیل مکتب یعنی معلم اپنے حجاج کرام کو بتائے گا۔ اسی نظام الاوقات کے مطابق کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے۔ جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اسی طرح ضعیف اور بیمار مرد و خواتین جو اس مشقت کے قابل نہ ہو انہیں ویل چیئر پر کنکریاں مارنے کے لیے لے کر نہ جائیں، بلکہ ان کی طرف سے ان کے محرم یا ساتھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے جمرات میں سامان لے جانے پر مکمل پابندی عائد کی ہے، اس لیے کنکریاں مارنے کے لیے جاتے وقت کسی قسم کا سامان ہرگز نہ لے کر جائے۔ اپنی حفاظت کے پیش نظر کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کرام واپس اپنے خیموں میں آئے اور پھر مکہ مکرمہ روانہ ہوں۔ حجاج کرام کو مینا سے مکہ مکرمہ روانگی میں سہولت دینے کے غرض سے سعودی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 13 ذی الحج کو بھی حجاج کرام کا مینا میں قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ وہ سعودی احکامات کی پابندی کریں۔ مینا میں زیادہ وقت ذکر الہی اور عبادت الہی میں گزاریں۔ اب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع جو کہ آخری واجب ہے باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ طواف وداع میں استبار، رمل اور سعی نہیں ہوتی اور عام کپڑوں میں کیا جاتا ہے، اور حج کی نعمت عظمی آپ کو حاصل ہو چکی۔ شکر ادا کیجیے۔ اگر حج سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری ہو چکی ہے تو اپنے شیڈول کے مطابق جدہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جنہوں نے حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے وہ اپنے پروگرام کے مطابق مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کریں۔ زیارت مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے آپ کی باری کا وقت آپ کا معلم آپ کو بتائے گا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں راستے بھر تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ دھیان اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا شوق و جذبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ کے سفر کا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، خود اللہ تعالی نے فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور مجھ سے استغفار کرو۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کرے تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے۔ یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کا فخر حاصل ہوا ہے۔ اس لیے کمال ادب اور احتیاط کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اسلام، قرآن، کعبہ، اس سب نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اس شہر میں سب سے مقدس مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کے ورد کے ساتھ مسجد میں دایاں پاؤں رکھتے ہوئے داخل ہوں اور دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی اگر مکروہ وقت نہ ہو تو کسی بھی جگہ یا ریاض الجنہ میں جہاں جگہ ملے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا کریں۔ ریاض الجنہ میں دعا مانگیے، اے اللہ تیرے کرم سے اس مقدس جگہ میں میرا داخلہ ہوا ہے جس کو تیرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا باغ کہا ہے۔ اے اللہ،